یا میں بلاول بھٹو کی یا میں خان صاحب کی گاڑی کے ساتھ لٹک گیا تھا، بس اس کے ذہن کو اتنا غلام بنا لیا گیا کہ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ گاڑی پہ لٹکنے کی بجائے وہ گاڑی کے اندر بھی بیٹھ سکتا ہے۔ یہ وہ سوچ کا فرق ہے جو لیڈر بناتا ہے اور لیڈر نہیں بناتا۔ یعنی مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جو لیڈر جن کو ہم لیڈر مانتے ہیں ان میں اللہ نے کوئی اسپیشل مشین لگائی ہوتی ہے کہ یار جس کے اندر یہ مشین لگی ہوگی یہ لیڈر ہوگا، اور جس میں یہ مشین نہیں ہے وہ لیڈر نہیں ہو سکتا؟ کوئی ایسا اسپیسیفک آلہ لگا ہوا ہوتا ہے کسی کے اندر؟ صرف سوچ کا فرق ہے، صرف ذہنیت کا فرق ہے۔ اور اگر ہم سوچ کو تبدیل کر دیں، اگر ہم ذہنیت کو تبدیل کر دیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے مڈل کلاس لوگوں میں سے بھی لیڈرشپ ایمرج ہو سکتی ہے۔ ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم شہرام ترکی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ صحیح سے تو گزارش یہ ہے کہ صرف آپ نے اور ہم نے اپنی سوچ کا زاویہ تبدیل کرنا ہے نا۔ یہی بات ہے نا کہ لیڈر میں کوئی اسپیشل آلہ تو نہیں لگا ہوا یا اس میں کوئی اسپیشل مشین تو نہیں لگی ہوئی۔ آپ نے سوچ لیا تو آپ میں سے بہت سارے لوگ، لیکن جب تک پاکستان میں مڈل کلاس کے لوگ الیکشن میں انٹرنل الیکشن کے ذریعے قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر آگے نہیں آئیں گے، اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ جس شخص نے جب تک تھانے میں تشدد برداشت نہیں کیا ہوگا، جس کے باپ نے تھانے کے باہر ایس ایچ او کے دفتر کے باہر ویٹ نہیں کیا ہوگا، جس نے کبھی پولیس والے سے کوئی گالی نہیں سنی ہوگی، تھپڑ نہیں کھایا ہوگا، جس شخص نے سرکاری اسپتال کے فرش پہ اپنی بیمار بیٹی کے ساتھ اپنی باری کا انتظار نہیں کیا ہوگا، اس کو نہیں پتا کہ اس ملک کے تھانے کے کیا مسائل ہیں، اس ملک کے اسپتالوں کے کیا مسائل ہیں، اس ملک کے عام آدمی کے کیا مسائل ہیں۔ ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم عالی شان محلات میں بیٹھ کے جھونپڑیوں کے فیصلے کریں گے۔ جھونپڑی کے اندر کی تکلیف اور اذیت کا اندازہ ہی نہیں ہے ان کو۔ یعنی آپ یہ سوچئے جو ہمارے لیڈر اور لیڈرز کی اولادیں ہیں، خاص طور پہ مریم صاحبہ یا بلاول